نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم 10 محرم الحرام، یوم عاشور، یوم شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ سب ٹی وی کی محرم ٹرانسمیشن میں میں علی وقار قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم شہادت امام علی مقام کا اس میسر مختصر وقت میں جو ممکن ہو سکا تذکرہ کریں گے، لیکن اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اس آیت کے آغاز سے میں ذکر شہادت کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم آج پورے تسلسل کے ساتھ چلیں گے، لیکن اختصار کو قائم رکھتے ہوئے اپنے تسلسل کو بھی ساتھ قائم رکھیں گے۔ خلافت راشدہ کی مدت سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے، اور واقعہ کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات تک ہم کوشش کریں گے کہ تمام حصوں کو تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک ہم لوگوں کو آزماتے ہیں من الخوف، خوف کے ذریعے، پھر دوسری صورت آزمائش کی جو بھوک یا پیاس ہے، پھر تیسری صورت آزمائش کی مال کا نقصان ہے، پھر ایک اور صورت آزمائش کی جانوں کا نقصان ہے، جو کہ سب سے بڑی آزمائش ہے، جانوں کا نقصان، جس میں باقی چھوٹے چھوٹے تمام نقصانات اور تمام آزمائشیں آتی ہیں۔ جب جان کی آزمائش آئے تو اس سے پیچھے باقی بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں، اور آخر پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں جب ان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ تو جو ان آزمائشوں پر، ان مشکلات پر، ان پے در پے مطلب کمر توڑ دینے والی آزمائشوں پر جو عام انسان کے بس سے باہر ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اور ان کے ماتھے پر کوئی شکن اور کوئی بل نہیں آتا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر پھر اللہ صلوات درود پڑتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ امام حسین کے ذکر میں جب ہم اس کو جوڑتے ہیں، اس آیت کو، تو سامعین کرام، آپ تاریخ آدمیت سے، انسان کی تاریخ سے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مصائب اور مشکلات کی شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ ان کو اکٹھا کر لیں، ان کی ایک لسٹ بنا لیں، اپنے پاس جمع کر لیں، اور پھر اپنی توجہ کو واقعہ کربلا میں مرکوز کریں، تو ہر بلا، ہر مصیبت اور ہر آزمائش امام حسین نے مکہ سے نکل کے کربلا میں شہادت تک سب سے گزرے ہیں۔ یعنی وہ تمام آزمائشیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی تھی، یہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ دیکھیے، اللہ نے ایک بندے کے ذریعے، ایک انسان کے ذریعے اپنے دین کو دوام بخشنا تھا، تو اللہ تو جانتا ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، لیکن پھر اللہ اس کو ان مراحل سے کیوں گزار؟ اللہ دیکھیے نا، اللہ نے نبی بنائے، کس بنیاد پہ بنائے؟ محنت کی بنیاد پہ نہیں بنائے، بلکہ اللہ نے چن لیے، یہ اللہ کا انتخاب تھا، اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی، لیکن ان انبیاء نے اپنی زندگیاں گزار کے ثابت کیا کہ اللہ کا انتخاب درست تھا۔ یعنی وہ اتنے ڈیڈیکیٹڈ، اتنے بے نفس اور اتنے کمیٹڈ لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو جب ہم عقلی اور جدید تناظر میں دیکھتے ہیں، ثابت کیا کہ ہاں اللہ کا انتخاب درست تھا۔ اس دور میں ابراہیم ہی بنتے تھے، ڈیزرو کرتے تھے، ان کی پوری سٹرگل دیکھے، موسیٰ ہی بنتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ہی بنتے تھے، حضور علیہ السلام ہی بنتے تھے۔ تو یوں اللہ رب العزت جس کا انتخاب کرتا ہے وہ تو انتخاب ہوتا ہے، لیکن اس انتخاب کا درست ہونا دنیا پر کب واضح ہوتا ہے؟ جب وہ شخصیت اپنے کمالات دکھاتی ہے۔ حضرت امام حسین کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو تمام مشکلات، تمام مصائب جو پچھلے انبیاء پر آئے، صالحین پر آئے، مجاہدین پر آئے، وہ سب کے سب مصائب، وہ سب کے سب نقصانات، وہ سب کے سب بلا اور آزمائشیں اللہ رب العزت نے
حضرت امام حسین علیہ السلام پر اکٹھی میدان کربلا اور سفر کربلا میں نازل فرمائیں، اور اس سب پر امام حسین کا جو رد عمل تھا، امام حسین کا، اہل بیت اطہار کا، امام حسین کے پیچھے رہ جانے والے اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس پر آج ہم کچھ نہ کچھ بات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کریں گے۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہ رہا ہوں ایک ایسے اہم پہلو سے تاکہ ایک تسلسل ہمارے دل و دماغ میں قائم ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے، شہادت امام حسین کے پس منظر کے ضمن میں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب العلم میں روایت کی گئی۔ حضور نے فرمایا، حضرت سعید مقبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 2 تھیلے ہمیں عطا کیے، 2 بیگز۔ اس میں سے جو ایک بیگ تھا وہ تو ہم نے امت کو تقسیم کر دیا، حلال و حرام سے متعلق، دیگر احکامات سے متعلق، تزکیہ نفس سے متعلق، شریعت احکام سے متعلق سب کچھ دے دیا، لیکن صحیح بخاری کی حدیث، لیکن فرمایا کہ ایک اور ایسا تھیلا اور بیگ ہے، یعنی نالج آف بیگ ہے، بیگ آف نالج ہے، جو حضور نے ہمیں دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لیکن وہ ہم آپ لوگوں پر ظاہر کسی پر نہیں کر سکتے، اگر ہم وہ ظاہر کریں تو ہمارے گلے کاٹ دیے جائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب میں بنیاد بنا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجیے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کی اب شرح کی طرف جاتے ہیں، محدثین نے اس کی شرح کیا کی، چونکہ ایک بڑا اہم نقطہ یہاں میں اپنے سامعین ناظرین کو بتا دوں۔ وہ نقطہ ناظرین یہ ہے کہ عام طور پہ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ تاریخی نوعیت کی ہیں۔ لوگ اعتراض ہی یہ کر کے رد کر دیتے ہیں، یہ تو تاریخ ہے، تاریخ دانوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا۔ تو آج کا پورا مضمون تاریخی نقطہ نظر سے تھوڑا سا حصہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا، کثیر حصہ احادیث اور پھر شروحات حدیث یعنی محدثین کے نقطہ نظر سے ہوگا۔ اور محدثین تمام طبقات میں سب سے معتدل طبقہ تصور ہوتا ہے، علمی طور پہ سب سے مضبوط اور مستحکم طبقہ تصور ہوتا ہے، جن کی بات کا انکار نہیں ہو سکتا۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ بڑی شاندار کتاب ذکر مشہد الحسین من احادیث جد الحسین، اس ضمن میں آنے والی تمام احادیث اور ان احادیث کا پھر محدثین کی شروحات اور پھر اس کا کچھ اضافی تبصرے، ایک شاندار مجموعہ بنا دیا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے صحیح بخاری کی عرض کی، اس حدیث پر شرح سب سے پہلے پیش کرنے لگا ہوں امام عسقلانی کی فتح الباری سے، کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ہمارے پاس 2 تھیلے ہیں، ایک تھیلا ہم نے دے دیا، دوسرا نہیں دے رہے، وہ تھیلا کون سا تھا؟ فرماتے ہیں کہ اس تھیلے میں امام عسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں، فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 216 اور رقم 120، فرماتے ہیں کہ وہ تھیلا جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے اور کنایتاً بیان کرتے تھے کہ ایک تھیلا ہے جو بیان نہیں کرتے اور خطرہ محسوس کرتے تھے، وہ تھیلا کیا؟ فرماتے ہیں وہ تھیلا سن 60 ہجری میں قائم ہونے والی لونڈوں کی حکومت سے متعلق تھا۔ ان کے لفظ سن لیجیے، اعوذ باللہ من حضرت ابو ہریرہ جو فرماتے تھے یہ 60 ہجری میں جو نوجوان لڑکوں کی جن کی عقل کمزور تھی ان کی قائم ہونے والی حکومت کی طرف تھا۔ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ میں 60 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگتا ہوں، 60 ہجری کے آغاز سے پناہ مانگتا ہوں۔ کثیر حدیث، وہ 60 ہجری کے آغاز سے کیوں پناہ مانگتے تھے؟ پھر 7 بار جگہوں پہ کہتے تھے کہ میں 60 ہجری کے آغاز سے اور نوجوان قریش کے لونڈوں کی حکومت سے باری تعالیٰ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پناہ مانگنا پس منظر میں وہ حدیث رسول تھی، وہ علم کا تھیلا تھا جو بیان نہیں کرتے تھے، وہ مجبور کرتا تھا پناہ منگوانے پر۔ آگے کھول کے علامہ عسقلانی نے بیان کر دیا، وہ سن لیجئے، فرماتے ہیں یشیر الی خلافت یزید بن معاویہ، یہ جو اندر وجہ تھی جو وہ کہتے تھے کہ رسول نے تو مجھے سب خبریں دے دی، میں بیان نہیں کرتا، وہ یزید بن معاویہ کی خلافت سے متعلق تھا کہ اس کی خلافت جو تباہی مچائے گی اور 60 ہجری کے بعد 61 ہجری میں جو شروع ہوگی اس سے متعلق، اور پھر اس کے جو گورنر بنیں گے اور وہ پھر مدینہ کے ساتھ اور مکہ کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ کیا کریں گے، یہ اشارے تھے اس ساری احادیث میں جو وہ بیان نہیں کرتے تھے، وہ صرف پناہ مانگتے تھے۔ یہ موقف کس کا تھا؟ حافظ عسقلانی کا فتح الباری کے اندر۔ آگے چلیے، اسی حدیث کی وضاحت، اس کی شرح کی ہے
علامہ عینی نے عمدۃ القاری شرح سے بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 185 اور رقم 120. علامہ عینی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ یہ جو اشارہ کرتے تھے 60 ہجری کا، اور حضرت ابو ہریرہ جو کہتے تھے کہ ایک تھیلا تو میں نے بتا دیا، وہ تھیلا حلال و حرام کے احکام کے متعلق تھا جن کو چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جبکہ دوسرا جو اشاروں کنایوں میں کہتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ وہ یزید بن معاویہ کی خلافت اور قریش کے لونڈوں کی خلافت سے متعلق تھا کہ ان کو بادشاہت حاصل ہو جائے گی، ان کو حکومت ملے گی، تو جیسے ہی حکومت ملے گی اس حکومت کے نتیجے میں وہ امت کے ساتھ جو تباہ کاریاں کریں گے ان تباہ کاریوں کی طرف سے اشارہ تھا. اب وہ جو دور چل رہا تھا وہ دور کیا تھا؟ امیر معاویہ حکومت سنبھال چکے تھے حضرت امیر معاویہ. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس قدر بنو امیہ کا زور تھا، اہل بیت کے ساتھ ممبروں پر گالیاں دینا، شب و ستم، نہ جانے کیا کیا روا رکھا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جو محدثین روایت بیان کرتے تھے تو درمیان میں اہل بیت کے فرد کے نام حذف کر دیتے تھے، اہل بیت کا نام لے کے روایت کرنے کی اجازت نہیں تھی. اس حد تک جبر تھا. یہ وجہ تھی کہ ابو ہریرہ بتاتے نہیں تھے. تو فرماتے ہیں کہ یہ یزید بن معاویہ کی خلافت سے متعلق تھا، اور وہ 61 ہجری کے جو ابتدا میں معاملات ہوتے تھے اس سے متعلق تھا، اور وہ دعا مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ میں کبھی 60 ہجری تک نہ 61 ہجری تک نہ پہنچوں. تو اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی اور 60 ہجری میں ان کی وفات ہو گئی یزید بن معاویہ کی حکومت سے پہلے. یہ علامہ عینی کا موقف تھا. اس کے بعد یہ دو محدثین کا موقف ہمیں یہ واضح کر دے. اور پھر اس طرح ملا علی قاری بھی اس شرح میں یہی فرماتے ہیں کہ یہ جو اشارے کرتے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ، یہ اشارہ تھا یزید بن معاویہ، مروان بن حکم اور اس طرح کے دوسرے نوجوان لونڈوں کی حکومت کا، جو اہل بیت اور امت کے پورے، صرف اہل بیت نہیں، صحابہ کرام اور پوری امت کا شرازہ جنہوں نے تباہ کر دیا. ہزاروں صحابہ کرام شہید اور قتل کروائے انہوں نے، ہزاروں صحابیات قتل ہوئی، نوجوان مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ، دوشیزاؤں کے ساتھ، صحابیوں کی بیٹیوں کے ساتھ زنا کروائی، مدینہ کے پامال کروایا، مکہ کو پامال کروایا، مسجد نبوی کے اندر خچر اور گھوڑے بنوائے. یہ سب کچھ یزید نے کیا، اور یہ وہ اشارات تھے جو حضرت ابو ہریرہ بتاتے نہیں تھے. یہ واقعہ ہرہ کی تفصیل آئے گی ساری. اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے، یہ تو تھا نا اشاریہ، یہ تو تھا اشارہ حضرت ابو ہریرہ کا. اب آگے چلیے اگلا درجہ. حضرت ابو ہریرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے احادیث کے اندر یزید کا نام لے دیا تھا. یہ بہت کم لوگوں کو اس کا ادراک ہے. خود نام لے دیا تھا. حدیث پاک ہے جی، مسند ابو یعلا میں، امام ابو یعلا نے اس کی تخریج کی ہے، حدیث نمبر 871 حدیث نمبر ہے. امام بزار نے مسند بزار میں روایت کی ہے، حدیث نمبر 1284. اس کے بعد بہقی، امام بہقی دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا، جلد 6 صفحہ نمبر 467 پر. امام ابن حماد نے کتاب الفتن میں اس حدیث کو بیان کیا. اس کے بعد اور بہت ساری، مسلم دیلمی میں، اور ابن اسحاق نے تاریخ مدینہ دمشق میں اس حدیث کو بیان کیا. حدیث کیا ہے آپ وہ سن لیجیے. حضرت ابو عبیدہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال امر امتی قائما بالقسط، میری امت کا معاملہ بالکل عدل کے انصاف کے معاملات پر چلتا جائے گا. حتی یکون اولا من یسملہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، میرا معاملہ عدل و انصاف کے معاملات پر میری امت کا من حیث الکل، جگہ جگہ پہ خرابیاں تو ہیں، یعنی من حیث الکل چلتا جائے گا، لیکن بنو امیہ میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کا نام یزید ہوگا، وہ میری امت کو راہ حق سے ہٹا کر اس کو اپنے ڈی ٹریک کر دے گا، راہ حق سے ہٹا دے گا. اس کو ابن کثیر نے اس حدیث کو بھی روایت کیا، علامہ ابن کثیر نے، آپ اندازہ کر لیں. حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ رسول اللہ فرماتے ہوئے سنا کہ پہلا شخص، حضرت ابو ذر سے روایت، یعنی کثیر حدیث ہیں، اور یہ روایت ہے ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے. قال ابی ذر قال سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا، یقول فرما رہے تھے، اول من یبدل سنتی، پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا، رجل من بنی امیہ، وہ بنی امیہ کا شخص ہوگا. وفی بعض الاخبار مفسرا، اور بعض دوسری جگہوں پر جہاں تفصیل بیان ہوئی ہے آپ نے فرما دیا یقال لہ یزید، اس کو یزید کہا جائے گا.
اسی طرح بے شمار محمد بن علی سے روایت مجھ تک پہنچی، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ ایک شخص قالا لیفتقن رجل من ولد ابی سفیان، ایک شخص جو ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا وہ میری امت کو تباہ کر دے گا، اسلام میں شگاف ڈال دے گا، اور فرمایا ایسا شگاف ڈالے گا کہ پھر اس کو کوئی پر نہیں کر سکے گا۔ آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ آگے چلیے، شہادت امام حسین کے ضمن میں جب ہم آگے چلتے ہیں تو پہلے اس حصے پر غور کرنے سے متعلق ہے جو میں نے بتایا کہ جو اللہ کا رسول جس نے طائف میں پتھر کھائے، جس نے تبلیغ کے لیے کیا کچھ کیا، جن کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، جن کی پوری عمر کی کمائی یہ امت تھی، جب وہ یہ خبر دے رہے ہوں گے، اب یہ سوچنے کی غور کرنے کی بات ہے، جب وہ یہ خبر دے رہے ہوں گے کہ ایک شخص جو فلاں فلاں قبیلے سے ہوگا، فلاں فلاں کی اولاد سے ہوگا اور فلاں نام کا ہوگا، میری امت کو اس کے اصل ٹریک سے ڈی ٹریک کرے گا اور اس کے اندر ایسا شگاف ڈالے گا جو کبھی دوبارہ پر نہیں ہو سکے گا، تو یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یعنی جو ساری رات اپنی امت کے جہنم میں جانے اور اپنی امت کو بچانے کے لیے جو نبی ساری رات روتا ہے، جو امتی امتی کہتا ہے، اس کو جب یہ خبر خود دینی پڑ جائے تو آپ سوچئے کہ ان کے قلب اطہر پر کیا گزرے گی۔ اس کے بعد شہادت امام حسین کے ضمن میں یہ بات ذہن نشین رکھیے، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جب شہادت ہوئی تو لوگوں کو پتہ ہوا شہادت ہو گئی، ایسا نہیں، بلکہ بہت پہلے امام حسین جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار میں یہ بات معروف تھی کہ حسین کربلا نامی یا دیگر روایات میں طف نامی زمین وہاں پر شہید کر دیے جائے۔ یہ اتنی تفصیل سے یہ روایات ہیں، اتنی کثرت سے یہ روایات ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کی کتب میں بھی ہیں، تاریخ کی کتب میں بھی ہیں، سیرت کی کتب میں بھی ہیں، شارحین نے تفصیل سے یہ روایات لی ہیں۔ حضرت انس بن مالک، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 13820، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت لی۔ ملک المطر، بارش برسانے والا فرشتہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اجازت لی، تو اجازت ملی تو اندر آیا، تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، جب وہ اندر آ گیا کمرے میں بات چیت ہو رہی تھی، تو حضور نے حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے اس دن، ام المومنین، تو حضور نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ ام سلمہ اندر کسی کو نہ آنے دینا، جو کہ اندر فرشتہ تھا تو اندر معاملات بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی کہ اسی دوران حسین ابن علی آ گئے، آپ چھوٹے بچے تھے، اور مجھ سے قابو نہ ہوئے، وہ چھلانگ لگا کے اندر چلے گئے، دروازے میں داخل ہو گئے۔ خیر وہ پھر بیٹھی نہیں جب وہ اندر چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں پر بے تکلفی کے ساتھ محبت میں چڑھ گئے، کندھوں پہ چڑھ گئے، تو جب حضور علیہ السلام ان کو بوسہ دیتے، وہ حضور کو پھر دوسری طرف سے چڑھ جاتے۔ جب یہ پورے محبت کے معاملات دیکھے تو اس فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے پہلی دفعہ خبر دی، فقال لہ الملک اتحبہ، کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں محبت کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، قال فإن امتک تقتلہ، تو پھر سن لیجئے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ وإن شئت، اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں، ارأیت کل مکان، تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں پر یہ شہید کیے جائیں گے، جگہ دکھا دیتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور اپنے ہاتھ سے پروں سے سرخ مٹی حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور کے پاس وہ مٹی آ گیا، آپ نے وہ شیشی میں بند کی اور وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی، اور حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال لو، جس دن یہ مٹی خون میں بدل گئی، سرخ ہو کے خون ہو گئی، اس دن سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت امام حسین کی عمر مبارک چند ایک سال تھی، بچے تھے، اور شہادت کب ہو رہی ہے؟ 56.5 سال کی عمر میں، یا کم و بیش 56 سال کی عمر میں۔ تو گویا 50 سال سے پہلے زیادہ عرصہ لوگوں کو علم تھا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو جنہوں نے شہید ہونا تھا ان کو علم تھا، جنہوں نے کرنا تھا ان کو علم تھا، بار بار روایات پہنچی تھی، لیکن جب دنیا کا پردہ آ جاتا ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیے گا بے شمار ایسے کریکٹر ہیں میدان کربلا میں، عمر ابن سعد، عمرو ابن سعد کو دیکھ لیں، شمر ذوالجوشن کو دیکھ لیں، عبید اللہ ابن زیاد کو دیکھ لیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو لوگ محض
کچھ بغل میں ڈوبے ہوئے تھے، کچھ مال کی لالچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عمرو بن سعد کو جب کہا گیا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا لیکن بدبخت نکلا، اس سے جب کہا گیا کہ تم یا رے کی حکومت چھوڑ دو، لے لو، ادھر قتل حسین ہے اور رے کی حکومت ہے اس کے بدلے میں، اور رے کی حکومت اگر حسین کے ساتھ نہیں لڑتے تو رے کی حکومت کو جانے دو۔ اس نے کہا جی مجھے ایک رات کا ٹائم دے، میں اپنی بیوی بچوں سے مشورہ کروں گا۔ بیوی نے بھی روکا، بچے نے بھی روکا، سب نے کہا کہ عمر بن سعد یہ کام نہ کرو، یہ تو رے کی حکومت نہیں، یہ تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جب صبح گیا تو اسے کہتا ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، حسین سے نہیں لڑتا تو جنت ملے گی، نہ جانے کب ملے گی، لیکن رے کی حکومت تو ابھی ملنے والی ہے، تو میں نقد پر ادھار کو ترجیح نہیں دے سکتا، تو اس نے نقد لے لی۔ تو اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتا تھا، یہ اتمام حجت تھی جو رسول اللہ بار بار کرے۔ پھر حضرت علی سے اتنی دفعہ روایت، جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، رستے میں رکے اور حضرت علی نے گول دائرے لگا کے بتایا کہ یا باب اصبر یا باب عبداللہ، اونچی آواز میں جب میدان کربلا کے پاس پہنچے فرمایا کہ ہے حسین یہاں پر صبر کرنا۔ پھر روایت میں ہے کہ حضرت علی نے بتایا کہ فلاں جگہ یہاں پر حسین کے خیمے ہوں گے، یہاں پر فلاں جگہ فلاں شخص فلاں حسین کا صحابی بھی زخمی ہو کے گرے گا، یہاں فلاں گرے گا، یہاں فلاں گرے گا اور یہاں حسین شہید ہوگا۔ حضرت علی نے بتایا، اور بے شمار لوگ جو اس سفین میں حضرت علی کے ساتھ جا رہے تھے انہوں نے سنا۔ تو یہ چیز معروف تھی، عام تھی، یعنی اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ اس کے بعد اگلی حدیث پاک جو ہے وہ مسند احمد، وہ بھی مسند احمد بن حنبل میں، امام احمد بن حنبل نے روایت کی، حضرت ام سلمہ سے بھی، حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی کو فرمایا کہ میرے پاس آج ایک ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے نہیں آیا تھا، اور اس نے مجھے کہا کہ بے شک آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہو جائے گا، اگر آپ چاہیں تو میں اس کے مقتل گاہ کی مٹی آپ کو لا کے دے سکتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے وہ مٹی لے لی۔ اسی طرح اس مضمون کی اور بے شمار احادیث ہیں، اور اگلی حدیث میں جو اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فرشتے نے بتایا کہ آپ کی امت عن قریب آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو وہ میں آپ کو جگہ بھی دکھا سکتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دکھاؤ۔ کالا ثابت کننا نقول انہا کربلا، فرمایا کہ وہ ہمارے ہاں اتنی معروف تھی، حضرت سعید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم اس کو حسین کو، یہ جب حسین گزرتے تھے تو ہم کہا کرتے تھے کہ حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، یعنی جب بچے تھے سب کو علم تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ آج تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی عجیب بات بتائیے، تو پھر یہ ساری بات بتا دی، اور آخر میں وہ مٹی جو فرشتہ دے گیا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کی رکھ لی۔ اب اس کے ساتھ جو دوسرا حصہ ہے جو بڑا اعتراض ہے آج کل، حضرت امام حسین علیہ السلام پر جو تکلیفیں، جو مصائب، جو مشکلات اور جو علام آئے ان کا ذکر کر کے اگر کوئی شخص روتا ہے ذکر حسین میں تو اس پر ایک طوفان بدتمیزی آج کل مچایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ رونا جائز ہے، کوئی ہمارا ماں باپ مرے تو رونا جائز ہے، کوئی رشتہ دار مرے تو رونا جائز ہے، اولاد مرے تو رونا جائز ہے، کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو آنسو، ہم کہتے ہیں یہ جو فطرت کا تقاضا ہے، محبت کے بھی آنسو ہوتے ہیں اور آنسو دکھ اور تکلیف کے بھی ہوتے ہیں، اگر ناجائز ہے تو صرف کوئی اگر غم حسین میں کسی کا آنسو نکل آئے تو وہ بدعت ہے۔ تو اس کا بھی میں ذرا بیخ کنی کر دوں کہ وہ کیسے بدعت ہے۔ آپ لوگ اس بات کو ذہن نشین باندھ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ، آپ پر ہونے والے مصائب کا تذکرہ سن کر آنکھوں سے آنسو آ جانا، یہ رو پڑنا، یہ عین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نے بے شمار دفعہ ایسا ہوا کہ جب امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتے، ابھی میں حدیثوں کی ایک لائن لگا دوں گا آپ کے سامنے، تذکرہ کرتے تو آپ رو پڑتے، آپ کے چشمان مقدسہ سے آنسو بھی جاری ہو جاتے، اور اتنے آنسو جاری ہوتے کہ آپ کا قمیض مبارک اور داڑھی مبارک تر ہو جاتی ان آنسوں سے امام حسین کی۔ یعنی حسین کی شہادت کے بعد رونا تو اور زیادہ قوت سے ثابت ہوتا ہے، حسین پر تو حسین کے نانا ان کی شہادت سے پہلے اس کی شہادت پر رویا کرتے تھے، تو اگر پہلے رونا ثابت ہے تو بعد میں رونا تو بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گیا۔ اب ہم حدیث کے پیچھے حدیث کا بیان کر لیتے ہیں کچھ۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں بیان کی، حدیث نمبر 1391 بیان کی۔ فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور ابھی میرے پاس آپ نے فرما دیا کہ کوئی اندر نہ آئے،
آپ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، اس لیے میں نے نظر رکھی، مگر میری لا علمی کی وجہ سے امام حسین اندر چلے گئے، جو پہلے میں نے بیان کی حدیث اسی کی توضیح ہے اس حدیث میں۔ کہتی ہیں جب میں نے تھوڑی دیر ہوئی حسین اندر چلے گئے، میں بیٹھی رہی، باہر کے بچے ہیں اندر چلے گئے، حضور محبت فرماتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فسمعت نشیجہ، حدیث کے لفظ سن لیجیے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی رونے سے ہجکی بندنے کی آواز سنی، یعنی رو رو کے آپ کی ہجکی بند چکی تھی، اتنی شدید۔ اور کہتی ہیں میں تیزی سے اندر گئی کہ خدا نہ خاصہ کیا مسئلہ بن گیا، حضور کو کوئی حاجت تو نہیں ہے۔ اندر گئی تو رسول اللہ یبکی، حضور علیہ السلام رو رہے تھے، حدیث کے لفظ ہیں رو رہے تھے۔ تو میں نے حجرے میں جھانکا تو امام حسین حضور کی گود میں تھے اور حضور رو رہے تھے۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک اچھا اور رو رہے تھے، اور حضور امام حسین کی پیشانی کو پوچھ رہے تھے، چونکہ اس پیشانی پر تیر لگنے تھے اور نیزے لگنے، تیر پوچھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں نہیں جانتی کہ یہ کب داخل ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جبرائیل ابھی میرے پاس گھر میں موجود تھے، اور جبرائیل نے کہا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ کے اس شہزادے کو، آپ کے اس بیٹے کو کربلا نامی زمین پر میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر جبرائیل نے مجھے یہ کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس میدان کی، جس میدان پہ اس کو شہید کیا جائے گا، اس کی مٹی آپ کو دکھاؤں۔ تو حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت جس جگہ پر وہ کہتے ہیں گھیرے میں لے لیا جائے گا اور جس جگہ پر آپ شہید ہوں گے، اس جگہ کی مٹی جبرائیل نے کتنے سال پہلے، 50 سال سے 60 سال پہلے اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ اب یہ واقعہ جب حضرت ام سلمہ نے اٹھی اور 10 محرم ہو گیا اور صبح اٹھ کے دیکھا کہ مٹی خون میں بدل چکی ہے، تو فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ وہ بالکل رسول اللہ نے کئی سال پہلے درست فرمایا تھا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو مٹی خون میں بدل جائے گی۔ اور حضور علیہ السلام کی نبوت کی بصارت دیکھیے کہ بے شمار اپنا اس وقت لوگ موجود تھے، حضور کی کئی ازواج مطہرات موجود تھیں، لیکن یہ مٹی حضرت ام سلمہ کے حوالے کی، کسی دوسری زوجہ کے حوالے نہیں کی۔ کیوں؟ چونکہ اس وقت تمام ازواج مطہرات وصال فرما چکی تھی، صرف حضرت ام سلمہ زندہ تھی۔ حضرت ام سلمہ کے ہاتھ کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ آپ یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ کس کے ہاتھ میں یہ مٹی دینی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، میں نے بتا دیا کہ جب وہ اندر آئیں تو حضور علیہ السلام رو رہے تھے، کثرت سے گریہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا، 2817 حدیث نمبر، فرماتے ہیں ابو وائل شقیق بن سلمہ حدیث کے راوی، ام سلمہ ہی پھر آگے روایت کرتی کہ امام حسن حسین میرے گھر میں آئے، حضور کے سامنے کھیل رہے تھے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا یا محمد، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی، اور اشارہ حسین کی طرف کیا۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سنا تو حضور رو پڑے، آپ دیدہ ہو گئے، اور حسین کو پکڑ کے کھینچ کے یوں محبت میں سینے سے چپکا لیا۔ اس کے بعد پھر وہ اگلی ساری بات ہے کہ حضور کو وہ مٹی دے دی گئی۔ حضور نے جب اس مٹی کو سونگا، اس حدیث میں یہ اضافہ ہے، وہ جو مٹی اس نے دی فشمہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس مٹی کو سونگا تو حضور نے فرمایا اس کے اندر سے کرب اور بلا کی اور ظلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اب ام سلمہ کو حضور نے فرمایا کہ اب یہ مٹی رکھ لو، ایک روز آئے گا جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی، یہ اشارہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن وہب سے حدیث پاک مروی، آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ایک رات سونے کے لیے آرام فرمانے گئے تو بے چینی میں واپس آ گئے، پھر بے چینی میں واپس آ گئے، پھر پریشانی کے عالم میں اٹھ بیٹھے، اتنے پریشان تھے کہ میں نے پہلی دفعہ حضور کو اتنا پریشان دیکھا تھا، حضرت ام سلمہ سے روایت۔ تو تیسری دفعہ جب لیٹے اور اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے دست اقدس میں ایک شیشی تھی۔ اچھا میں حیران ہوئی کہ آپ تو سونے کے لیے گئے تھے، یہ شیشی کہاں سے آ گئی؟ اور پھر بے چینی بھی تھی، سوتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں جب آپ کے پاس گئی تو حضور علیہ السلام اس مٹی کو، وہ جو شیشی کے اندر تھی، چوم رہے تھے۔ یعنی حضور کی امام حسین کے ساتھ محبت کا عالم دیکھیے کہ حسین کو چومنا تو دور کی بات، جو جبرائیل نے اور ملائکہ نے وہ مٹی دی تھی مقتل حسین کی، حضور اس مٹی کو چوما کرتے تھے، چوم رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی مٹی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے جبرائیل نے بتایا ارض العراق، عراق میں ایک جگہ میرے اس شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا،
اور جبرائیل نے مجھے وہ مٹی دکھائی، یہ وہ مٹی ہے جہاں پر حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے، یہاں پہنچ کر اب ہم اپنے مضمون کو اس طرف لے جاتے ہیں کہ امام حسین کا سفر کربلا اور اس کا آغاز کیسے ہوا۔ آپ دیکھیے کہ امام حسین کی حیثیت کو اور آپ کی شخصیت کو ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ آپ کی شخصیت اس زمین پر اللہ کے نبی کے نمائندے کے طور پہ تھی، اور آپ نے میدان کربلا میں بھی یہ بات فرمائی، بار بار فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم میرے ساتھ تو یہ کر رہے ہو، لیکن کیا اس وقت زمین پر کسی دوسرے نبی کا نواسہ موجود ہے، یا تمہارے نبی کا میرے علاوہ کوئی نواسہ موجود ہے تو بتاؤ، اگر موجود نہیں تو کیا تم ہمیں یہ صلہ دے رہے ہو کہ تم شہید کر رہے ہو اور یوں ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہو۔ حضور نے اپنی حدیث میں یہ بیان فرما دیا تھا کہ جو مدت خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، جو نبوت کے منہاج پر خلافت راشدہ رہے گی وہ 30 سال ہوگی۔ وہ 30 سال حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتے ہیں، 2 سال 3 ماہ اور 10 دن، پھر حضرت عمر فاروق کی آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ 4 دن، پھر حضرت عثمان غنی کی آتی ہے 11 سال 11 ماہ اور 28 دن، تقریباً 12 سال، پھر حضرت مولا علی کی آتی ہے 4 سال 9 ماہ، اور پھر 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن علیہ السلام آتے ہیں۔ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ جس کو کہا گیا، 30 سال مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد خلافت ختم ہو گئی اور ملوکیت اور بادشاہت قائم ہو گئی، جو غیر جمہوری طریقے سے ایک جابرانہ تسلط کے ذریعے حاصل کی گئی، اور خلافت راشدہ کے خلاف خروج ہوا، حضرت علی کے خلاف، پھر حضرت امام حسن کے خلاف۔ امت کے اندر اصلاح کی وجہ سے اور جو جمل اور جو صفین میں تباہ کاریاں ہو چکی تھی، وہ تباہ کاریاں آگے کنٹینیو نہ ہوں، حضرت امام حسن نے ایک معاہدے کے تحت خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ جب یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد ہو گئی، اس وقت سے ایک کشمکش چل نکلی، بلکہ یہ کشمکش اس وقت چل نکلی جب حضرت علی خود خلیفہ تھے۔ حضرت علی خلافت راشدہ کے علمبردار تھے، اور حضرت علی کے خلاف امیر معاویہ نے شام سے ایک الگ اپنی الٹرنیٹ پیرالل حکومت کا اعلان کر دیا اور خلافت راشدہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ اب کیا ہوا، جب ادھر سے پیرالل سازشیں اور مختلف قسم کے رخنے جو امت مسلمہ کے اجتماعیت کو تباہ کرنے کے لیے ڈالے جا رہے تھے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حضرت علی نے دارالخلافہ جو تھا، کیپٹل تھا، وہ مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا، چونکہ وہ شام کے نسبتاً قریب تھا دمشق کے، مدینہ بہت دور تھا، تو ادھر کی اٹھنے والی سازشوں کو کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو امت میں کچھ گروہ بن گئے، کچھ طبقات بن گئے۔ ایک طبقہ اس میں یہ تھا جو ہر حوالے سے حضرت علی کے حق میں تھا، ایک طبقہ وہ تھا، اچھا یہ جو حضرت علی کے حق میں تھا، اس طبقے کو اس وقت شیعان علی کہا گیا۔ شیعان علی سے مراد یہ تھی کہ حضرت علی کی سیاسی نقطہ نظر کے حمایت یافتہ۔ اس وقت یہ جو شیعہ مکتب فکر ہے، اثنا عشری شیعہ، جس کو فقہی مذہب فقہ کہا جاتا ہے، یہ مراد نہیں تھا، بلکہ حضرت علی کے سیاسی حمایت یافتگان جو تھے ان کو شیعان علی کہا گیا۔ یہ حضرت علی کے حق میں تھے اور بنو امیہ کے خلاف تھے۔ دوسرا طبقہ جو اٹھا اس پوری کشمکش سے، وہ بنو امیہ کے خلاف تھا، بنو امیہ کے حق میں تھا اور حضرت علی کے خلاف تھا۔ پھر ان دونوں میں آپس میں کشمکش رہی، حضرت علی میں، حضرت امیر معاویہ میں۔ اس کے نتیجے میں ایک تیسرا طبقہ نکلا جس کو خارج کہتے ہیں، اس نے دونوں کا انکار کیا اور دونوں کو واجب القتل گردانا۔ پھر چوتھا طبقہ اس سے نکلا جو کثیر طبقہ تھا، وہ طبقہ امت کا یہ تھا کہ جو حضرت علی کو ہر حوالے سے حق پر سمجھتا تھا، حضرت امیر معاویہ کے اس اقدام کو وہ غلط، باطل اور بغاوت سمجھتا تھا، مگر ان کے اس اقدام پر خاموش تھا۔ یہ بڑا طبقہ تھا۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ 60 ہجری کے اختتام پر جو میں نے احادیث کثرت سے سنائیں کہ 60 ہجری کے اختتام سے جو پناہ مانگنے کا کہا گیا، وہ کیوں کہا گیا؟ اب کیا ہوا، 60 ہجری کے بعد امیر معاویہ کی وفات کے بعد انہوں نے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد نامزد کر دیا۔ وفات سے بہت سال پہلے نامزد کر دیا تھا، اس کے لیے باقاعدہ بیعتیں لی جاتی رہیں، یعنی یہ امت کے اندر وہ بدعت تھی جس کا آغاز ہوا جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، آغاز کر دیا گیا۔
اب اس آغاز کا اس نے زور کب پکڑا؟ وفات کے بعد. جب وفات ہو گئی اس وقت کیا ہوا؟ یزید نے تمام امت کے لوگوں کو اور جو گورنرز تھے مملکتوں کے ان کو لکھا کہ بیعت کر لیں. بیعتیں کر لی گئی. لیکن خواتین حضرات اس وقت امت میں 4 لوگ ایسے تھے جو خطرہ تھے یزید کے لیے، اور وہ 4 تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. یہ آپ پلے باندھ لیں، 4 ایسے تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی. ایک اس میں پہلے حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے، لیکن وہ اس سازش کے سارے نمودار ہونے سے پہلے وفات پا گئے تھے. پھر 4 لوگ تھے جو رہ گئے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. کتب سنی کتب شیعہ سب میں اتفاق. حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. اس کے بعد حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. اور اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے امام حسین، انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی. اب اس کو ان 4 شخصیات سے خطرہ تھا، چونکہ ان 4 میں سے کوئی بھی اگر کھڑا ہو جاتا تو وہ خلافت کا دعویٰ کر سکتا تھا، اور یزید کا کردار اس کے سامنے تھا. اور اس کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میرے پاس تو صرف اپنے باپ سے منتقل کی ہوئی پاور ہے، اپنا کردار تو ہے نہیں. یہ لوگ تو اپنی ایک ورث رکھتے ہیں، تو گویا ان کے پیچھے امت جلدی چل پڑے گی. تو لہٰذا اس نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا کہ ان 4 سے بیعت لی جائے. اب جب بیعت کا زور پڑا تو 2 شخصیات تو خاموشی اختیار کی. انہوں نے اس پر کوئی بہت زیادہ ان کی طرف سے کنٹریبیوشن نہیں آیا. انہوں نے راہ رخصت پر خاموشی اختیار کی. لیکن 2 جو لوگ تھے انہوں نے ریزسٹ کیا، اسٹرانگلی ریزسٹ کیا یزید کی سلطنت کو. اس میں سے ایک عبداللہ بن زبیر تھے اور ایک حضرت امام حسین تھے. اسٹریٹجی اپنی اپنی تھی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے مکہ اور مدینہ میں رہ کے ریزسٹ کرنے کو مناسب سمجھا، لیکن امام حسین کا اوبویسلی منصب ان سب سے جدا اور سب سے بالا تھا، چونکہ وہ رسول اللہ کے نواسے تھے اور امت کے امام تھے. تو لہٰذا آپ نے وہ جو اسلام کی قدروں کو چیلنج کیا جا رہا تھا، علامہ آلوسی کو پڑھ لیں، بہت سارے ائمہ محدثین نے یزید کے وہ کارنامے لکھے ہیں، اس کا کردار، یہ ایک الگ خطاب بن جائے گا اگر میں اس کے کردار پہ بات کروں. تو آپ دیکھیے کہ اس کے کردار کیسا تھا جو لوگوں نے بیان کیا. یعنی وہ ایسا شخص تھا جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتا تھا، محرمات کے ساتھ نکاح کرتا تھا، رقاصاؤں کو اپنے دربار میں نچواتا تھا، بندروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، کتوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اور تمام بدعات کا اس نے آغاز کیا تھا اپنے پھر اس سے دربار سے، جو کہ ایک دفعہ اسلام نے ختم کر دی تھی ہر شے. یعنی بد کردار، پرلے درجے کا بد کردار آدمی. پھر اس کے بعد حق و باطل کا امتیاز ہی اس کے پاس نہیں تھا، چونکہ جب تک حق کی قدریں کچھ نہ کچھ سلامت رہیں اہل بیت نے خاموشی اختیار کی. جب حق کی قدریں ملیا میٹ ہونے شروع ہو گئی تو پھر امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی. بغاوت کے لیے یزید کے کردار کے حوالے سے 1-2 چیزیں میں آپ کو سامنے عرض کر دوں کہ اس کا کردار کیسا تھا اور ائمہ محدثین اس کے کردار کو کس نظر سے دیکھتے تھے، یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے. یہ میرے سامنے امام ابن حجر ہیثمی کی الصواعق المحرکہ کی کچھ چیزیں انہوں نے بیان کی کہ لشکر سے یزید اپنے لشکروں کو بھیج کر مسلمانوں کی قتل و غارت گری کرواتا تھا، فساد ڈلواتا تھا. اس نے مدینہ طیبہ جو حرم رسول اللہ تھا اس کی حرمت کو اٹھا دیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا کہ جیسے مرضی ان کے ساتھ معاملہ کرو، اس کو مباح کر دیا تھا، حالانکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یزید کے کردار کی وجہ سے ابن حجر ہیثمی نے لکھا ہے کہ 300 کنواری لڑکیوں کے ساتھ زنا کیا گیا، زیادتی کی گئی. پھر فرماتے ہیں کہ 300 کے لگ بھگ صحابہ کرام یزید کے اس واقع ہررا جو اس نے مدینہ اور مکہ پہ چڑھائی کرائی شہید کیے گئے. یہاں پر صحابہ کرام کی بڑی محبت کا چرچا ہے، ہماری جانیں قربان. ایک صحابی کی گستاخی پر تو ہم چیم جبی ہوتے ہیں. جو 300 صحابی کو قتل اور شہید کروایا جا رہا ہے بے دردی کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ بے حرمتی کروائی جا رہی ہے، اس وقت ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے جواز کے راہیں نکالتے ہیں. ہمیں عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. پھر کئی دن تک مدینہ طیبہ کی بے حرمتی. اس نے کہا مسلم بن عقبہ سے، مسلم بن عقبہ کا خطبہ ہے مدینہ میں جب چڑھائی کرنے آیا، وہ کہتا ہے کہ تم یزید کی اس طرح بیعت کرو جس طرح غلام آقا کی بیعت کرتے ہیں، وہ چاہے تو تمہیں اپنی غلامی میں رکھے، چاہے تو بیچ دے، اس شرط پر بیعت کرو. پھر 700 کے قریب قاری قرآن اور قراء کو شہید کیا یزید نے مدینہ طیبہ میں. پھر اس کے بعد 3 دن تک مدینہ میں جماعت نہیں ہو سکی، مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکتی. پھر کئی دن اہل مدینہ کو خوف میں مبتلا رکھا. حضور نے فرمایا جو اہل مدینہ کو خوف میں مبتلا رکھے وہ نمک میں پانی میں جیسے نمک گھلتا ہے، اللہ اس کو یوں جہنم میں گھول دے گا. اس نے مبتلا رکھا.
جب اس کا معاملہ آتا ہے، یہ چیپٹر کھلتا ہے، تو ہم یہ حدیثیں بھی بھول جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، باقی ہمیں یہ حدیثیں یاد رہتی ہیں، یہ ساری چیزیں، جب یہ چیپٹر آتا ہے تو ہمیں یہ حدیثیں بھول جاتی ہیں، ہم ان حدیثوں کو مطلب ایک صرف نظر کر دیتے ہیں ان چیزوں کو۔ اس کے بعد اس نے لوگوں کا جو حق آزادی تھا، سیاسی آزادی کا حق تھا، معاشرتی آزادی، مذہبی آزادی کا حق تھا، اس کو سلب کر لیا۔ تو یہ اس کا کردار تھا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس کردار کا بندہ، اس لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اس کا مفہوم ہے جو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب جب یزید کو اس بات کا خطرہ پیش آیا کہ اگر یہ 4 لوگ قابو میں نہ آئے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، تو اس نے مدینہ کا جو گورنر تھا اس کو خط لکھا۔ اس وقت کا مدینہ کا گورنر ولید بن عقبہ، رحم دل اور محبت اہل بیت رکھنے والے شخص تھے۔ اس کو خط لکھا کہ حسین کو بلاؤ، عبداللہ ابن زبیر کو بلاؤ، عبداللہ ابن عمر کو بلاؤ، بیعت لو۔ اس نے اپنا قاصد بھیجا حضرت امام حسین کو بلانے اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے۔ اتفاق سے دونوں حضرات مسجد نبی میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ قاصد پیغام دے کے آ گیا تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کہتے ہو، کہ کیوں بلوایا ہے ولید بن عقبہ نے۔ دونوں نے یہی اتفاق سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات ہو گئی ہے، یزید کو حکمرانی دے دی گئی ہے اور اب یزید ہم سے بیعت کا تقاضا کرے گا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فیصلہ کیا، اہل بیت کے آپ اصول دیکھیے، قربان جائیے اصولوں پر۔ میں آپ کو 2-3 اصول بتاتا ہوں، یعنی انہوں نے اصول سے پیچھے نہیں ہٹے، ہر شے اڑا دی، ہر شے قربان کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر پیش نہیں ہوئے۔ امام حسین ولید بن عقبہ کے پاس گئے، ان کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی نہ جائیں، انہوں نے کہا نہیں، قاصد آیا تھا اور قاصد کو میں نے کہا تھا آؤں گا، لہٰذا اب میں جاؤں گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہہ دوں اور پیچھے نہ جاؤں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آگے آئے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے اور ابن زیاد کا لشکر ڈھونڈ رہا تھا، تو وہاں پر ایک رئیس تھا کوفہ کا، بڑا محب اہل بیت تھا۔ اس نے حانی بن عروہ سے کہا کہ آپ مسلم بن عقیل کو لے کے میرے پاس آئیں، میں بیمار ہوں اور مجھے عیادت کرنے مختار یہ آ رہا ہے، ابن زیاد آ رہا ہے، تو جیسے ابن زیاد میرے گھر میں آئے گا مسلم بن عقیل سے میں اشارہ کر دوں گا، وہ آ کے ابن زیاد کو قتل کر دیں گے اور کوفہ کا پورا تصرف ان کے پاس ہوگا۔ معاملہ سیٹل ہو گیا۔ اب غور کیجئے، معاملہ سیٹل ہو گیا۔ وہ جو رئیس تھے کوفہ کے، انہوں نے کہا حضرت مسلم بن عقیل کو کہ اشارہ یہ ہوگا کہ میں کہوں گا کہ مجھے پانی دو، جب میں پانی مانگوں تم نے تلوار لے کے آ جانا ہے، اور عبید اللہ بن زیاد بیٹھا ہوگا، اس کا سر قلم کر دینا۔ عبید اللہ بن زیاد آیا، بات چیت چلتی رہی۔ حضرت وہ جو رئیس تھے کوفہ کے محب اہل بیت، انہوں نے کہا کہ مجھے پانی دو، حضرت مسلم بن عقیل سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے پھر کہا مجھے پانی دو، وہ نہیں سامنے آئے۔ انہوں نے پھر کہا مجھے پانی دو، وہ سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا مجھے پانی دو اس شرط پہ بھی کہ میری جان چلی جائے، وہ باہر نہیں آئے، حتیٰ کہ اتنے اشارے کیے کہ عبید اللہ بن زیاد اور اس کے غلام کو خبر ہو گئی کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے، وہ دونوں بھاگ گئے، چلے گئے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل سامنے آئے، تو اس شخص نے پوچھا، حانی بن عروہ نے بھی اور وہ جو دوسرے شخص تھے، ان دونوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے روکا؟ آپ کے پاس تو موقع تھا کہ اس ظالم کا سر اڑاتے اور حسین کا پیغام چلاتے۔ انہوں نے کہا مجھے صرف ایک حدیث نے روک دیا تھا کہ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ مومن بغیر اطلاع دیے پیچھے سے چھپ کے وار نہیں کرتا دھوکے سے، تو مجھے اس بات نے روکا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو اطلاع، وہ اپنے لڑنے کے لیے پریپیئر ہی نہیں ہے اور میں پیچھے سے چھپ کے اس پر وار کر دوں اور اس کو مار دوں، تو میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ غیرت ہاشمیت کو، خاندان نبوت کی غیرت، اور جو خاندان نبوت کا اعلیٰ معیار ہے، اس کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں پیچھے سے آیا۔ آپ دیکھیے اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے معصوم بچوں کو مار دیا گیا، سر قلم کر دیا گیا، بھوکا پیاسا رکھا گیا، زندان میں رکھا گیا، باندھ کے رکھا گیا، غیر انسانی جانوروں والا سلوک کیا گیا، لیکن اہل بیت اپنے معیار سے نیچے ایک قدم نہیں آئے۔ تو حضرت امام حسین گئے ولید بن عقبہ کے پاس۔ اس وقت ولید بن عقبہ کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ تو ولید بن عقبہ نے بڑے طریقے کے ساتھ آپ سے یہ سارا معاملہ رکھا۔ تو امام حسین نے کہا کہ آپ مجھ سے چھپ کے کیوں بیعت لے رہی ہیں؟ آپ مجھے مجمع میں سے بیعت کا مطالبہ کریں اور میں مجمع میں عوام الناس میں اپنا موقف رکھوں گا۔ اس سے پہلے ترتیب یہی ہوتی تھی کہ جو خلیفہ بنتا تھا وہ عوام میں بیعت لیتا تھا، اس پر عوام میں تنقید ہوتی تھی، عوام میں اتفاق ہوتا تھا، تو اس نے نہ کیا۔ جب امام حسین یہ فرما کے واپس تشریف لانے لگے تو مروان نے گستاخی کی، اور مروان نے کہا کہ اے ولید، اگر اس وقت تو نے حسین کو جانے دیا تو پھر حسین پر قابو نہیں پاؤ گے۔
امام حسین نے کہا کیا نیلی آنکھوں والے ابن زرقہ نیلی آنکھوں والوں کے بیٹے کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ امام حسین کا اور مروان کا اس میں ترک کلامی ہوئی اور امام حسین واپس تشریف لے کر آ گئے۔ یہ معاملہ تھا۔ اس کے بعد مروان نے ولید بن عقبہ کو سخت الفاظ میں کہا کہ آج کے بعد یہ معاملہ نہیں ہونے والا، آج کے بعد حسین تیرے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ تو ولید بن عقبہ سے مروان نے ولید بن عقبہ سے متعلق یہ پوری تفصیلات لکھ کے یزید کو بھجوا دی، تو یزید نے ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس اس دوران ادھر بیعت کے مطالبے تھے، اس دوران ادھر سے کوفہ سے امام حسین کے، دمشق سے، شام سے، بصرہ سے امام حسین کی طرف خطوط کا تانتا بند گیا، خط پہ خط آ رہا ہے، خط پہ خط، اور لوگ کہتے تھے کہ اے امام ہم آپ کے منتظر بیٹھے ہیں، یہاں پر دین کی قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے، یہاں پر آپ کے نبی کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے نبی کی، یہاں پر دین کو، حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے، آپ آئیں ہم آپ کے مددگار ہوں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ انہوں نے بلایا، امام حسین نے بہت سارے لوگوں سے مشورہ کیا، اکثریت نے امام حسین کو وہاں نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن امام حسین چونکہ امام تھے اور کوئی مدد کے لیے بلا بھی رہا ہو اور یہ بھی پتہ ہو کہ وہاں دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، تو پھر امام نہیں ہوتا کہ اس وقت اٹھے نہ، امام کو اٹھنا پڑتا تھا کہ بلا بھی نہیں۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ اہل کوفہ نے کیا کیا، اس پر ہم آتے ہیں کہ اہل کوفہ نے کیا دھوکہ دیا، وہ بھگتیں گے، لیکن امام کو جو کرنا تھا وہ امام کر گزرے۔ امام حسین نے فیصلہ کیا کہ نہیں، جو بھی ہے، جو بھی تحفظات ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ کے تحفظات، ابن عباس کے تحفظات، عبداللہ ابن عمر کے تحفظات، پیچھے گئے، رستے میں آئے، یہ سب لوگ روکتے رہے، ماتھا چومتے، ہاتھ چومتے، پاؤں پکڑتے کہ آپ نہ جائیں۔ اہل کوفہ نے زیادتی کی۔ امام حسین خاموش ہو کے خط سامنے رکھ دیتے اور فرماتے کہ اگر قیامت کے دن ان کوفیوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تیرے دین پر ضرب آ رہی تھی اور ہم تیرے حسین کو خط پہ خط لکھ رہے تھے اور حسین نہیں آیا، تو امام حسین فرماتے تھے مجھے بتاؤ کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں جان بچا کے بیٹھ گیا تھا، لہٰذا میرا جانا ٹھہر چکا ہے۔ یہ موقف تھی سامعین کرام کے امام حسین میدان کربلا کی طرف رواں دواں رہے۔ اس کے بعد 2 محرم الحرام پر ہم آتے ہیں۔ امام حسین میدان کربلا میں انٹر ہوئے۔ اس میں بہت ساری ظاہرہ تفصیلات ہیں جو ایک مختصر مجلس میں بیان نہیں ہو سکتی۔ امام حسین میدان کربلا میں پہنچے اور دوسری طرف حر بن یزید، یہ امام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے ابن زیاد کی طرف سے مقرر تھا۔ اس سے پہلے ایک مختصر بات یہ بتا دوں کہ مسلم بن عقیل چونکہ جا چکے تھے امام حسین کے نمائندے کے طور پہ، تو پہلے دن حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 4000، دوسرے دن پھر 4000، یعنی چند دنوں میں 12000 سے زائد کوفہ کے لوگ اور بصرہ کے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اور امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل لکھ چکے تھے کہ آپ آ جائیں، یہاں پر حالات آپ کے موافق ہیں، اور امام حسین ادھر سے سفر جاری کر چکے تھے۔ اب یہ وہ ظاہر ہے یہ دور تو نہیں تھا کہ 1 منٹ میں اطلاع پہنچ جائے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو یزید کے جو بہی خواہ تھے اور اس کے جو کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ بھی محب اہل بیت تھا، اس کو وہ کہتے تھے کہ مسلم بن عقیل اپنا کام کر رہی ہیں اور تم خاموشی سے بیٹھے ہو، کچھ نہیں کہا۔ بالآخر جس طرح ادھر سے ولید بن عقبہ کو معزول کروایا گیا، ادھر کہہ کے یزید کو جو کوفہ کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، اس کو بھی معزول کروایا گیا اور کوفہ کی گورنری کا اضافی چارج ابن زیاد کو دے دیا گیا، بدبختوں کا جو سردار تھا ابن زیاد کو دے دیا گیا۔ ادھر سے امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل خط لکھ چکے تھے کہ حالات آپ کے موافق ہیں۔ جب امام حسین پہنچے تو رستے میں امام حسین کو پتہ لگا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اب واپس پلٹ آئیں، امام حسین نے کہا کہ نہیں یہ خطوط ہیں، پھر کچھ نے کہا کہ نہیں آپ آگے جائیں، کچھ نے کہا آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے، کچھ نے کہا کہ آپ آگے جائیں گے تو آپ مسلم بن عقیل نہیں، آپ تو حسین ہیں، آپ کی حمایت کی جائے گی۔ بہرحال امام حسین کا آگے جانے کا موقف یہ تھا کہ مجھ کو حق کے لیے بلایا جا رہا ہے اور حق کے نفاذ کے لیے جانا میرا فرض ہے۔ امام حسین آگے چلتے گئے۔ بالآخر 2 محرم الحرام کو جو حر تھا اس نے محاصرہ کر لیا، اس نے کہا جی جانے نہیں دیں گے، آپ سے یا بیعت لیں گے یا کچھ اور معاملات کے ساتھ آپ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوگی۔ حضرت امام حسین بیعت پر تیار نہیں تھے، ڈائیلاگ پر تیار تھے۔ آپ نے فرمایا تھا ڈائیلاگ کرو، اتمام حجت کے لیے ڈائیلاگ کے لیے تیار تھے کہ بتاؤ کہ حق پر کون ہے۔ ان کے پاس کسی کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک ہی بات تھا کہ امیر یزید کی طرف سے حکم ہے کہ آپ سے یہ بیعت لی جائے یا آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔
چلتے 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 2 محرم سے 6 محرم کے درمیان کے یہ جو 4 دن ہیں یہ مذاکرات کے دن تھے، حتیٰ کہ ابن زیاد پر جب ابن زیاد کی طرف عمر بن سعد، پھر عمر بن سعد کو بھیج دیا گیا ہر کے پاس، وہ 3 محرم کو عمر بن سعد میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ عمر بن سعد نے 2-3 دن گزارے، تو 3 دن کے بعد عمر بن سعد نے لکھا کہ یہ آپشنز ہیں جن پر امام حسین سے بات ہو سکتی ہے۔ تو جب خط پہنچا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو اس وقت اس کے پاس شمر ذی الجوشن بدبخت بیٹھا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تم دیکھو عمر بھی اس کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، عمر بن سعد بھی، اور دیکھو ہر بھی اس کے ساتھ معاہدے کر رہا ہے، اگر تم نے حسین کو چھوڑ دیا تو یزید کے غضب سے نہیں بچ سکو گے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ تم نے مجھے صحیح مشورہ دیا۔ اسی وقت اس نے شمر کو ایک لشکر دے کر بھیجا۔ پہلے لشکر ہر کے پاس تھا، دوسرا لشکر عمر بن سعد لے کر گیا، تیسرا لشکر پھر یہ شمر لے کر گیا، اور اس نے جا کے خط عبید اللہ بن زیاد کا خط پڑھایا عمر بن سعد کو، اور خط میں واضح لکھا ہوا تھا یا حسین کے ساتھ جنگ، یا حسین سے بیعت لو اور بیعت لے کر ہمارے پاس آؤ، ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ بیعت کے بعد بھی اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، یا پھر حسین کے ساتھ جنگ کرو۔ تو عمر بن سعد پر جو بدبختی ازلی لکھی جا چکی تھی وہ سوار ہوئی، اور اس نے پھر امام حسین پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ 9 محرم کی عصر کی نماز کا وقت تھا کہ عصر کی نماز کے بعد کربلا میں خیموں پر چڑھائی کر دی گئی، تو امام حسین نے حضرت عباس کو بھیجا، اور 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ حالانکہ یہ وہ فرات تھا جس پر اس وقت جانور اور گھوڑے بھی پانی پی رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر اور اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد 9 محرم کی شام کو جب اہل بیت کے خیموں پر چڑھائی کی گئی، تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے کہا کہ ان سے کہو کہ آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر لیں، عبادات کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اور میں نے کچھ وصیتیں کرنی ہیں وہ کر لوں، اس کے بعد کل پھر بات کریں گے، کل جنگ ہوگی۔ اگلے دن پھر وہ 1 دن رات کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی شخصیات پے در پے، پہلے امام حسین کے اصحاب شہید ہوتے ہیں، آپ پر جان نثار کرتے ہیں، پھر خانوادہ بنی ہاشم کے افراد حضرت امام حسین پر قربان ہونے شروع ہوتے ہیں، اور پھر بالآخر امام حسین کے اپنے خانوادے پر بات آ جاتی ہے، جس میں سب سے پہلے حضرت علی اکبر جو امام حسین کے بڑے صاحبزادے ہیں، شبیہ رسول، جن کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا تھا حضرت امام حسن اور امام حسین آدھی آدھی شبیہ رسول تھے۔ امام حسن سر سے لے کر ناف تک، شکم مبارک تک، اور امام حسین شکم سے لے کر پاؤں تک، جبکہ حضرت علی اکبر پوری شبیہ رسول تھے۔ آپ جب میدان کربلا میں آئے تو چند لوگوں نے یہ سمجھا کہ کہیں رسول اللہ آ گئے ہیں تلوار پکڑ کے، یہ حال تھا۔ تو پھر حضرت علی اکبر کو بھی شہید کر دیا گیا بڑی بے دردی کے ساتھ، بھوکے پیاسے تھے اہل بیت کے افراد۔ پھر حضرت علی اکبر کے بعد حضرت قاسم جو امام حسن کے شہزادے تھے، انہوں نے اجازت لی، اور امام حسین نے بڑے ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ ان کو اجازت دی، تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ یوں پے در پے سارے اہل بیت اطہار کے خانوادے کے افراد شہید ہو گئے۔ بالآخر حضرت امام حسین کی اپنی باری آئی۔ امام حسین جب میدان کربلا میں آئے تو آپ کئی شہزادوں کے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے تھے، اور حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھانے کے بعد، پھر حضرت علی اصغر کا اٹھانے کے بعد، راوی کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین جب میدان کربلا میں آئے تھے تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ تھے، لیکن جیسے ہی اپنے 2 شہزادوں کے لاشیں اٹھائے تو آپ کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ تو سفید بالوں کے ساتھ جب حسین میدان کربلا میں آئے تو آپ نے جس حد تک ہو سکتی تھی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، اور بالآخر پھر امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے تیر مارا، اور امام حسین کو زمین پر تشریف لے کر آئے، زین سے زمین پر گرے۔ اور اس کے بعد شمر لعین نے اور دیگر جو بدبخت وہاں پر موجود تھے انہوں نے آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کو بھوک اور پیاس کی حالت میں ذبح کر دیا۔ سنان بن ابی عمر بن انس نحفی کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے امام حسین کا سر جدا کیا۔ اور اس کے بعد یہاں بھی بغض، اب دیکھیے کہ بغض کی علامت، اگر حسین سے بیعت لینی تھی تو بیعت کا معاملہ تو ختم ہو گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا، لیکن بغض کا آپ دیکھیے حال کہ اس کے بعد امام حسین کے خیمے جلائے گئے، اس کے بعد اہل بیت اطہار کے افراد، حضرت امام زین العابدین، یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر امام زین العابدین کو زنجیریں اور بیڑیوں اور رسیوں میں جکڑا گیا، اہل بیت کے اطہار کو اونٹ پر بغیر کجاووں کے بٹھایا گیا، مسجد کی سیڑھیوں میں کھڑا کیا گیا، قیدیوں کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا،
اور جب امام حسین شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد میدان کربلا میں امام حسین کے جسد اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے حالانکہ شہید ہو چکے تھے. امام حسین کے کپڑے اتار لیے گئے، کسی نے کچھ کھینچا، کسی نے کچھ کھینچا، آپ کے ہاتھ سے انگوٹھی تک اتار لی گئی، اور لوگوں نے آپس میں یہ چیزیں تقسیم کر لیں اور نعرہ تکبیر کے ساتھ حسین کو شہید کیا. جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد اللہ کا غضب ان یزیدیوں پر ٹوٹا اور ٹوٹنا تھا، اور اللہ نے خود اہتمام کیا اس غضب کا، اور پھر مختار اٹھا اور اس نے ان سب کو ایک ایک کر کے واصل جہنم کرنا شروع کیا. اور عبید اللہ بن زیاد کا سر ایک میدان میں پڑا تھا. جب عبید اللہ بن زیاد کو قتل کیا تو کہنے والے کہتے تھے کہ وہ آ گیا. ترمذی میں حدیث ہے. تو سب نے دیکھا کہ ایک زہریلا ناک سانپ آ رہا تھا جو ابن زیاد کے منہ سے داخل ہوتا اور نتنوں سے نکل آتا. تو گویا اللہ نے دنیا میں بھی ان پر عذاب مسلط کر دیا، اور یقیناً آخرت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جب امام حسین کا مقدمہ لے کر آئیں گی تو ان لوگوں کو اس کا سامنا کرنا ہے. اسی طرح حضور اسلام سے حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ یحییٰ بن زکریا کے خون کے بدلے میں نے 70,000 مارے تھے، اور اے میرے محبوب آپ کے بیٹے فاطمہ کے لخت جگر کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 1,40,000 کو جہنم میں ڈالوں گا اور مرواؤں گا. یہ ہوا. اور کربلا کے بعد جو اللہ رب العزت نے کائنات میں آثار آئے، آسمان پر سرخی، راوی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ آئی، زلزلے آئے، سرخی آئی. لوگ کہتے ہیں کہ جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا. شام میں جو پتھر اٹھایا جاتا اس سے نیچے سے خون نکلتا، آسمان سرخ اور سیاہ تھا. تو یہ وہ آثار تھے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کے شہادت امام حسین پر رونما ہوئے. اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے ساتھ دنیا میں بھی زندہ رکھے اور محبت حسین پر آخرت میں بھی اٹھائے. ایک شخص جو امام حسین کے مخالفین یزید کے لشکر میں تھا، یہ آخری بات، یزید کے لشکر میں تھا، اس نے خواب میں حضور کو دیکھا اور حضور سب کو پانی پلا رہے تھے. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے بھی پانی پلائیں. تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تجھے پانی نہیں دیا جائے گا. اس کو تارکول پلایا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تو حسین کا نصرت اور مددگار کیوں نہیں بنا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے حسین کے خلاف تلوار تو نہیں اٹھائی. آپ نے فرمایا کہ بے شک تلوار نہیں اٹھائی، لیکن یزیدی لشکر میں کھڑا رہ کے ان کی قوت کا باعث تو بنا، لہٰذا تو ان کی قوت کا باعث بنا، لہٰذا ہماری طرف سے تو بیزار، ہم تو اسے بیزار ہیں. اس کو کچھ نہیں دیا گیا. اس طرح کے ایک طویل واقعات ہیں جو لوگوں نے بعد میں روایت کیے. تو یہ بات ایک مسلمہ ہے کہ حضرت امام حسین کو جو آپ کی شہادت کو جو قبولیت میسر آئی وہ یقیناً آپ کے صبر اور استقامت کا نتیجہ تھا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی زبردست یہاں پر بات فرمائی. آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے یہ واضح ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے میں حسین سے ہوں، یہ میدان کربلا میں ثابت ہوا کہ پیدائش سے 60 ہجری تک تو حسین مصطفیٰ سے تھے، لیکن 60-61 ہجری سے قیامت تک اب مصطفیٰ حسین سے ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں امام حسین کے ساتھ وابستہ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.